السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا دل دلا دینے والا واقعہ پیش کر رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ میری بچپن کی دوست فیری خان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 دہائی قبل کی بات ہے۔ ہماری خالہ کی شادی تھی۔ ہم سب کزنس نانی کے گھر جانے کے لیے اور خالہ کی شادی کے لیے پرجوش تھے۔ شادی سے تقریباً 2 ہفتے قبل ہی ننیال پہنچ گئے۔ ہماری نانی کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ وہ گھر بالکل کسی کہانی اور فلم کی طرح تھا۔ بڑی سی حویلی اور بہت سارے دروازے، بہت ساری کھڑکیاں۔ ہم سب کزنس نے مل کر خوب ہلا گلا کیا، پورے گھر میں ادھم مچایا۔ اس گھر کی سب سے خاص اور پر اسرار بات وہاں کا ایک خفیہ کمرہ تھا، جس پر لکڑی کے دروازے کے ساتھ لوہے کا دروازہ لگا کر بڑا سا تالا لگایا ہوا تھا۔ اس طرف کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کے وقت ہمارے نانا نانی نے ہم سب بچوں کو، بڑوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نانا نانی نے ہم سے گپ شپ کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح ہمیں گھر کے اس حصے کے بارے میں خصوصاً تاکید کی اور اس کمرے کے قریب جانے سے سختی سے منع کیا۔ مجھے ہمیشہ اس کمرے کے بارے میں تجسس رہتا تھا کہ وہاں ایسا کیا ہے کہ نانی ہمیں وہاں جانے سے منع کرتی ہیں۔ نانی کے رعب کی وجہ سے کبھی وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خیر، شادی کے دن گزرتے رہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے خوب ہلا گلا کیا، خوب انجوائے کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی رخصتی کا دن آ گیا اور فضا ایک دم سوگوار ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، رخصتی کے اگلے روز وہ سوگوار شام۔ گھر میں تقریباً 45 سے 50 افراد موجود تھے، لیکن پورے گھر میں ایک دم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید خالہ کے جانے کا غم تھا یا شادی کے فنکشن ختم ہونے کا دکھ تھا۔ بچے بڑے سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ وہ اس گھر میں ہماری آخری رات تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور ولیمہ کھا کر ہم سب نے اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ رات کھانے کے بعد ہم سب کزنس جمع ہوئے اور چھپن چھپائی کھیلنے لگ گئے۔ چھپن چھپائی کے وقت میری کوشش ہوتی تھی کہ ایسی جگہ چھپوں جہاں سے کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ چھپتے چھپاتے میں گھر کے اس حصے کی طرف نکل آئی جہاں نانا نانی نے جانے سے منع کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ گرل کا دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، لیکن اندر لکڑی کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور وہاں لائٹ جلی ہوئی تھی۔ میں تجسس کے مارے اندر جھانکنے کے لیے آگے بڑھی۔ گرل کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اس کمرے کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی اور پورے گھر میں بجلی بند ہو گئی۔ میں ڈر کے مارے فوراً پیچھے بھاگنے لگی تو کسی نے مجھے گود میں بھر لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں زور زور سے ہاتھ پیر چلانے لگی اور رونے لگی۔ وہ ہاتھ اتنا مضبوط اور بے رحم تھا کہ میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی تو مجھے نیچے اتار دیا گیا۔ میں ایک عجیب سے کمرے میں تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ناٹے قد کی ایک بونی سی خاتون کھڑی تھی، جس کا قد مشکل سے میرے جتنا ہوگا۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی اور اس بونی خاتون کا قد میرے جتنا تھا، لیکن عمر میں بڑی لگ رہی تھی۔ اچانک ایک رعبدار آواز ابھری، البزانہ، یہ کس بچی کو اٹھا کر لائی ہو؟ اس کی شکل سمرین خان سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری سیٹی گم ہو گئی۔ کمرے کے دوسری طرف ایک ہی شکل کے 10 بونے کھڑے ہوئے تھے۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے جسم میں گویا جان نکل گئی تھی۔ پھر اس بونی خاتون کی آواز سنائی دی، جی حضور، یہ سمرین خان کی بچی ہے۔ یہ کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات کے جواب میں اس 10 جسموں والے بونے کی غصے بھری آواز سنائی دی، البزانہ،
اس بچی کو فوراً چھوڑ کر آؤ، اس سے پہلے کہ اسے کچھ ہو جائے۔ ثمرین خان کی والدہ ہماری منہ بولی بہن ہیں۔ تم نے ماضی میں ثمرین خان کو بھی بہت تنگ کیا تھا۔ آئندہ اس کی بچی کو کبھی تنگ نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، مجھے چکر سے آئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میرے سب کزنز مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہے تھے۔ فیری اٹھ جاؤ، تم چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے بھی سو جاتی ہو، عجیب بونگی لڑکی ہو تم۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وہ بند کمرہ تھا اور اس پر تالا لٹک رہا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تالا زنگ آلود تھا، اور جب میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا تو تالا نہ صرف کھلا ہوا تھا بلکہ زنگ آلود بھی نہیں تھا۔ اچانک نانی کی روبدار آواز نے ہم سب بچوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد تک یہ واقعہ میرے ذہن سے بالکل نہیں ہٹا۔ پھر ایک روز میں نے اپنی امی سے یہ واقعہ ذکر کیا۔ جب میں نے البزانہ کا نام لیا تو وہ چونک اٹھیں اور ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پھر ایک دم انہوں نے زوردار کیکا لگایا اور مذاق سے کہا کہ تم تو پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہو، یہ واقعہ بھی تمہارا کوئی خواب ہوگا۔ میں نے امی کو کافی یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے میرا خواب ہی سمجھ کر بھلا دیا۔ آج اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں ایسے تر و تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ کبھی کبھی میں اسے محض خواب سمجھ کر دل کو تسلی دے دیتی ہوں، لیکن جب مجھے امی کا چونکنا یاد آتا ہے تو اس واقعے کا سچا ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ محض خواب تھا یا حقیقت تھی۔ کہانی پسند آئی ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔